الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ والدین دور حاضر کے اندر بڑے پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیسے ہمارا بچہ اولیاء کے صف میں شامل ہو جائے، کیسے ہمارا بچہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، کیسے ہمارا بچہ قرآن پر چلنے والا بن جائے، کیسے ہمارے بچے کی زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی میری اگلی باتیں جو میں عرض کروں گا ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ بات اگر والدین خود عمل کریں، والدین سب سے پہلے خود عمل کریں گے تو بچے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ بچے بات سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ابا اب کیا کر رہا ہے، اماں اب کیا کر رہی ہے۔ جیسے ماں باپ کی لڑائی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ایسے ہی والدین کی نیکی کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر باپ آیا، ماموں آیا، چاچا آیا، بڑا بھائی ساتھ جو ہے کسی بچے کو لے کر آ گیا، تو اب جیسے جیسے وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، بیٹھتا ہے، بچہ بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے۔ تو بچہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اب اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے میں بھی پڑھوں، نہیں، بلکہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ جو عمل یہ کر رہا ہے میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ بچے بات کو دیکھتے ہیں، سنتے بہت کم ہیں، سننے کا ان کا زمانہ نہیں ہوتا۔ وہ بڑے جب ہوتے ہیں تو بچوں کو ڈرائے نہیں، ماں ہوتی ہے بیٹا یہ چیز کیا کرو، بیٹا سو جاؤ ورنہ فلاں جن آ رہا ہے، بیٹا یہ کام کر لو ورنہ باہر سے جو ہے وہ بلا آ رہی ہے آپ کو کھا جائے گی۔ بچوں کو ڈرا رہے ہیں۔ جب بچے کے اندر شروع میں ہی ڈر، آپ خوف غیر اللہ کا رکھ رہے ہیں، بڑے ہو کر بچہ اللہ سے کہاں ڈرے گا؟ بڑے ہو کر بچہ جو کیا کرے گا، انہی چیزوں سے ڈرے گا۔ آپ اس بچے کو اللہ سے ڈرائیں، اگر ڈرا سکتی ہیں تو اللہ سے ڈرائیں۔ پھر دوسرا یہ کریں کہ بچے کے ایمان کے پر محنت کریں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے سورۃ لقمان کا پہلا رکوع آپ تلاوت کریں، اور اس کے اندر دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کر رہے ہیں، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے کیسے اپنے بیٹے کی تو جو ہے تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ بچے کی ایمان پر محنت کریں، اور دیکھیں خواجہ بختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی تھی، کیسا ان کا ایمان بنایا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ کریں کہ گھر کے اندر سنت کا ماحول بنا لیں۔ کھانا کھانا ہے دسترخوان کو بچھائیں، اور دسترخوان پر جو ہے کھانا سجائیں، اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، گھر کے اندر کام کاج میں مصروف ہیں، تو آپ اس کے اندر سنت کو لے کر آئیں۔ بچہ آپ کے کام کو دیکھ کر پھر بچہ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا۔ میرے باپ نے ایسے پانی پیا، میں ایسے پانی پیوں گا، میری ماں ایسے کھانا کھا رہی تھی، میں بھی ویسے ہی کھانا کھاؤں گا۔ تو اگر والدین سنت کا ماحول گھر کے اندر جو دیں گے بچوں کو، تو بچے بھی سنت پر چلیں گے۔ تو ماحول بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کو بھیجا قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب نے بتایا جی سنت پر چلنا ہے، قرآن پڑھنا، یہ وہ، گھر آئے والدین عمل نہیں کر رہے تو بچہ خاک عمل کرے گا۔ بچے کو تو مدرسے میں سنا، مسجد میں قاری صاحب سے سنا، اب گھر آ کر عمل کا وقت ہے، والدین کو دیکھ رہا ہے ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی سنت کا طریقہ ہی ختم ہے۔ تو پھر بچہ کیسے عمل کرے گا؟ بچہ وہی کرے گا جو والدین کرتے ہیں۔ اور بری گیدرنگ سے اپنی اولاد کو بچائیں، بری صحبت سے بچائیں۔ تو گیدرنگ سے اپنے بچے کی آپ نگرانی کریں کہ بیٹا وہ فلاں برا بچہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہ فلاں اس کی آگے گیدرنگ بری ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھو گے خراب ہو جاؤ گے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان تو انسان، جانور کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ اپنے بچے کے اوپر نگرانی کریں کہ بری صحبت سے بچے، بری گیدرنگ سے بچے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کو خوشی فخر محسوس ہو، ہمارا بچہ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، ہمارا بچہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے جس سے اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی اصلاح ہو رہی۔ پھر بچے کو ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، نماز کا کہیں، بچے کو سچ کا کہیں، بار بار اس کی تلقین کرتے رہیں۔ اور اگر تلقین کے باوجود بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، سچ نہیں بول رہا، آپ ماریں بچے کو۔ حضرت عمر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کیا ہے، کوڑا لٹکا کر رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ عبداللہ بن عمر، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور کیوں لٹکا کر رکھا ہوا ہے؟ باہر تو شریعت پر عمل ہو اور عمر کے گھر میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو، یہ کوڑا اس کی پیٹھ پر برسے گا۔ تو آپ بچوں کو تلقین بھی کریں، ضرورت پڑنے پر ان کو حد سے زیادہ نہیں، ایک حد میں رہ کر ان کو ماریں، بچوں کی تربیت کریں۔ یہی بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے کیا ہوں گے؟ آپ چلے جائیں گے دنیا سے، آپ کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ آخرت بنیں گے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گے یہ بچے۔